الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. اللہ کے گھر میں اس بات کی اجازت ہے کہ اللہ کے نام کو بلند کرو اور اس میں اس کا نام خوب لو. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ کے گھر میں اس کی تسبیح پڑھو، تسبیح کرو صبح اور شام. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں جن کی تجارت خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے. اقام الصلاۃ، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے اور ڈریے اس دن سے جس دن دل کو بدل دیا جائے گا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. مزید قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں کچھ دیر بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ کا نام بہت ہی اونچا ہے، بہت ہی بڑا ہے اور بڑی بابرکت والا ہے. اس کے نام میں بڑی خیر ہے. اس کے ذکر میں ہمارے اور آپ کے لیے سکون ہے. خاص کر کے ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کا نام اور اس کی یاد کرنا، جب بندے کو پریشانی ہو یا زمانے اور حالات میں پریشانیاں ہوں، ایسے موقع پر اللہ کی کثرت سے ذکر کرنے ہی میں سکون ہے اور عافیت ہے. اس لیے جب بھی کوئی پریشانی نبی کریم علیہ السلام محسوس فرماتے تھے اور آپ کے دل میں کبھی کوئی صدمہ اور کوئی چوٹ، کسی کی طرف سے تکلیف، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا تھا، آپ استغفار کیجئے، آپ ذکر کیجئے، آپ سورہ فاتحہ پڑھیے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس طرح کے حکم ملتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو انہی چیزوں کو کرنے کا حکم دیا. آپ ہم کو یاد کیجیے، آپ کے کام ہم کر دیں گے. آپ میرے ذکر صبح و شام کیجیے، دشمنوں سے ہم نمٹ لیں گے.
جگہ جگہ قرآن پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں اور اس کے نام کے بلند کرنے میں ایک چیز اذان بہت بڑی چیز ہے، جس کو ہر ایک مسلمان مرد عورت بچے جوان سب یکساں جانتے ہیں۔ اذان یہ ایک ایسی چیز ہے اور ایک اللہ کے نام کی بلندی اور اس کی عزت و احترام ہے کہ پوری دنیا میں اس نام کو اور اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ دنیا میں تجربے کے اعتبار سے محققین کے رائے اور تمام لوگوں کے اس پر اتفاق ہے، اذان ہی ایک ایسی چیز ہے اور ایسے کلمات ہیں کہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے وقت کا ایسا نظام بنایا ہے، ایک ملک کا نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسرے ملک کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں اس وقت ہم لوگ ظہر پڑھ رہے ہیں، کہیں لوگ کھا پی رہے ہوں گے اور کہیں کے لوگ رات گزار رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نام کو خود ہی اتنا بلند کر دیا ہے کہ اس کو کوئی دبانا چاہے تو دب نہیں سکتے۔ لہذا ہم کو اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا کہ اللہ کے گھر میں فی بیوتین، اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کو خوب بلند کرو، اس کی عزت و احترام کے ساتھ اللہ کا نام لو، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس کے نام خوب لیا کرو، اس میں تمہارے لیے خیر بھلائی ہے۔ خاص کر کے دو وقت میں بہت زیادہ لیا کرو، ایک صبح اور ایک شام۔ اللہ کا نام اذان اسی لیے حکم ہے، غور سے سننا چاہیے اذان۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی غور سے اذان سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی سے مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، بیماریوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ یہ اذان کی برکتیں ہم اور آپ اس کو صرف سمجھتے ہیں یہ مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں اور ہے کیا ہے؟ یہ حدیث بتا رہا ہوں، اذان کی برکتیں بتا رہا ہوں، اذان کی خوبیاں بتا رہا ہوں۔ آج دشمن اسلام کیوں اس کے پیچھے پڑے ہیں؟ آج دشمن اسلام اس کو روکنے کی کیوں کوششیں کر رہے ہیں؟ اس میں بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے، بہت ہی رحمت ہے۔ غور سے سنیے اور دعا کیجیے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ غور سے سنیے اور اس کو احترام کے ساتھ جواب دیجیے، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، علماء کرام فرماتے ہیں جب تیرے یہاں مصیبتیں گھیر لے آ کر کے بلائیں آ جائے تو پھر وقتاً فوقتاً اذان کی کلمات پکارا کرو، اپنے گھر میں اذان دیا کرو، تمہارے گھر سے اللہ بلاؤں کو نکال دے گا۔ آج مسلمان جتنے اذان کی بے حرمتی کرتے ہیں اس سے زیادہ اور کوئی نہیں کرتا ہے۔ اذان میں سکون، اذان میں احترام، اذان کو غور سے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی بڑی بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ حکم دیا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا۔ تم دیکھو کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اذان کی مذاق کریں گے۔ یہ پہلے سے فیصلہ اللہ کر دیا ہے، اللہ جانتا تھا بدمعاش لوگ آئیں گے، منکرین آئیں گے جو اذان پر ہنگامہ کریں گے، اس کی مذاق اڑائیں گے، اللہ پہلے جانتا تھا، اس لیے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں بتائی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہم اللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، بڑی حدیث کی کتابیں لکھیں جن کی شکلوں میں فرشتے حج کیا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی نے دیکھا ان کے خاص شاگرد، حضرت کیا گزری، کیا حال ہے؟ کہا کہ جنت تو مل گئی، لیکن جتنا مجھے اپنی جنت پر تعجب نہیں ہے اس سے زیادہ مجھے اپنے پڑوسی کی جنت پر تعجب ہے۔
حضرت آپ کے پڑوسی کون ہے؟ کہا کہ وہ لوہار میرا پڑوسی ہے، ان پڑھ، جاہل، غریب، اس کی جنت میری جنت کے بازو میں اللہ بنا دیا ہے۔ اس پر مجھے تعجب ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے دین کی خدمت کی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن وہ تو بیچارہ غریب ہے، بہت سیدھا سادھا ہے، لوہار ہے، لوہے کو رات دن آگ میں پیٹتا ہے، تپاتا ہے، وہی کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کی جنت میری جنت کے بازو میں ہے۔ اس پر مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے۔ ذرا موقع ملے تو اس سے پوچھ لینا کون سا عمل کرتا ہے۔ صبح جلدی اٹھ کر کے وہ پہنچے، کہا کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ کیا یہی صبح شام کرتا ہوں؟ اور کچھ بھی نہیں، یہ میرا پیشہ ہے، لوہے کو گرم کرنا، لوہے کو پیٹنا، لوہے کا بنانا، یہی کام ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ پڑھا لکھا آدمی نہیں، کچھ تو خاص ہے تیرے پاس۔ آج میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، نماز اذان کی جتنی بے حرمتی ہم لوگ کرتے ہیں، اذان ہو رہی باتیں ہماری چلتی ہے، اذان ہو رہی ہے گانے ہمارے گھر میں چلتے ہیں، اذان ہو رہی موبائل ہم دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے بیت الخلاء میں ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے اس کا جواب ہم سے دینا مشکل ہے۔ یہی حال عورت، یہی حال مرد، یہی جوان، یہی بوڑھے، سب کا ہے۔ مصیبتیں کیوں، کیسے ٹلے گی، کیسے گھروں سے نکلے گی؟ جن چیزوں سے مصیبتوں کو اللہ ہٹانے کا ذریعہ بنایا ہے اسی کو ہم ہٹا دیے تو مصیبتیں ہٹے گی نہیں، امن آئے گا نہیں۔ اس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تیری کچھ خاص بات ہے تیرے پاس، بتاؤ۔ کہا کہ دیکھو اگر پوچھ رہے ہو تو راز کی دو باتیں بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میرے ایک پڑوسی تھے عبداللہ ابن مبارک، بڑے اللہ والے بزرگ محدث تھے۔ وہ رات میں جب نماز تہجد پڑھا کرتے تھے یا کوئی نماز رات میں پڑھا کرتے تھے، جلدی رات میں اٹھ جائے کرتے تھے، میں ان کے انتظار میں رہتا تھا۔ میرا گھر ان کا گھر بالکل بازو میں، دیوار بھی میری اور اس کی بالکل لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں۔ میں بہت ہی دھیان غور سے دل لگائے رکھتا تھا کہ کب وہ اٹھیں گے۔ جب اٹھتے تھے میں بھی اٹھ جاتا تھا، ہاتھ منہ دھو لیتا تھا، وضو جس کو کہتے ہیں وہ کر لیتا تھا۔ ان کے دیوار کے بازو میں جہاں وہ کھڑے ہوتے تھے وہیں میں بھی کھڑا ہو جاتا تھا۔ جتنی دیر تک کہ وہ کھڑے قرآن پڑھتے تھے نماز میں، میں بھی چپ چاپ ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہتا تھا، کچھ نہیں کہتا، قرآن پڑھنا آتا نہیں تھا، اس لیے بس ان کی اقتدا کرتا تھا دیوار کے پیچھے۔ جتنے دیر وہ رکوع میں بھی رکوع کرتا، کچھ پڑھتا نہیں، بس یہی دل میں کہتا تھا جو وہ کر رہا وہ میں بھی کر رہا ہوں۔ اللہ نقل کیجئے، کسی اچھے لوگوں کی کیجئے، نقل ہی کرنا ہے تو کسی اچھے لوگوں کی کیجئے، کسی اللہ والوں کی کیجئے، نیک لوگوں کی کیجئے، جس سے آخرت بن جائے، اللہ یاد آ جائے، قبر ٹھنڈی ہو جائے، جنازہ پر رحمت کے فرشتوں کی دعائیں ملیں، ایسے نقل کیجئے۔ یہ ناچنے والوں کے، گانے والوں کو، تھرکنے والوں کا، اوباسوں کا، بدماشوں کا، اس کے نقل کر کے میرے نوجوانوں، بزرگوں، ماں بہنوں، ملے گا کیا تجھے؟ نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ اللہ کبھی کبھی نقل میں بھی وہ مقام دے دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ سے دل صاف رکھ کر کے تعلق رکھے۔ جب تک کہ میرے پڑوسی عبداللہ ابن مبارک کھڑے ہوتے تھے میں بھی کھڑا ہوتا تھا، رکوع کرتے تھے میں بھی رکوع کرتا تھا، سجدے میں جب تک پڑے رہتے تھے میں بھی سجدہ کرتا تھا، ہاتھ اٹھا کر کے وہ دعا مانگتے تھے تو میں اللہ سے کہہ دیتا تھا، اے اللہ مجھے تو کچھ بھی مانگنا نہیں آتا، اگر تو ان کو دینے کی طاقت رکھتا ہے تو مجھ غریب کو بھی دے دینا تو۔ اب مجھے افسوس ہے کہ وہ پڑوسی میرا چلا گیا، بنی ایسا پڑوسی، بنی ایسے گھر اور رشتہ دار کے مسلمان کہ تیرے میرے جانے پر وہ یاد کرتے رہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو مجھے نماز یاد آتی تھی، وہ گھر میں قرآن پڑھتے تھے، یہاں ان کا قرآن پڑھنا مجھے یاد آتا تھا۔
وہ ذکر کرتے تھے مجھے ایسا یاد آتا تھا، ایک تو میرا یہ کام تھا، اب میں بہت افسوس ہوں، اب کروں تو کروں کس کا نقل، لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں۔ خیر، دوسری جو بات میری ایک خاص ہے تم سے بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اذان کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی اور اگر میں ہتھوڑے کو لے کر کے لوہے کو مارتا تھا اور اگر اٹھا رکھتا تھا ایسے، اور اگر اللہ اکبر کی آواز آتی تو میں اسے اٹھائے رکھتا تھا، ہاتھ نیچے نہیں کرتا تھا، کہیں اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو جائے، اسی لیے اسی طرح ہاتھ اٹھائے اس وقت تک کے رکھتا تھا جب تک کہ مکمل اذان نہیں ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ دو کام ہے جو میں صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ کہنے لگا بس جس پڑوسی کا تم نے نقل کیا تیری جنت اللہ اسی پڑوسی کے بازو میں بنا دیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، آج ہمیں شکایت ہے کہ فلاں ہماری نماز پر اذان پر آواز اٹھا رہا ہے، وہ بے حرمتی کر رہا ہے، لیکن پہلے اپنی غور کیجئے کہ ہم کہاں کہاں بے حرمتی کر رہے ہیں، ہم اذان کی ناقدری کیوں اور کیسے کر رہے ہیں، اللہ کی نام کی بے حرمتی کس طرح سے ہم کر رہے ہیں۔ یہ ناقدری، بے حرمتی، یہی ساری چیزیں کہ اللہ نے ظالموں کو ہمارے اور آپ پر مسلط کر دیا ہے۔ جس دن ہم خود قدر کر دینے والے بنیں گے، جس دن ہم خود نماز اور اذان کے احترام کرنے والے بن جائیں گے، کسی کی طاقت نہیں کہ اس کی طرف کوئی آواز اٹھا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، اللہ کے نام کو بلند کرو، بلند کرو، اس کے نام کا چرچا کرو، اس کے نام کا احترام کرو، اس کے گھر میں صرف اور صرف اللہ ہی کی بات کرو اور کسی کی نہ بات کرو، کسی کی بات مت کرو۔ اللہ کے نام میں برکت ہے، خیر ہے۔ کب کرنا؟ صبح اور شام۔ کیوں؟ یہ دونوں وقت اللہ تعالیٰ فرمائے کبھی بھی ذکر آدمی کر سکتا ہے، صبح و شام اس لیے کیا تیرا دل بڑا سکون اس وقت ہوتا ہے، دنیا سے تم فارغ ہو کر کے رہتے ہو، دکانیں تجارتیں سب بند ہوتی ہے، لہٰذا تم دو وقت کی خاص پابندی کرو۔ لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ لیا اور عصر کی نماز پڑھ لیا، وہ ذکر کرنے والوں میں اس کا نام شامل ہو گیا۔ آگے جو اللہ فرمائے وہ سنیے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ بہت سارے ایسے مرد ہیں، بہت سارے ایسے بندے ہیں، مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جہاں جہاں مردوں کا ذکر وہاں وہاں عورتوں کا بھی ذکر۔ بہت سارے مرد ہیں، بہت ساری عورتیں، ایمان والے لوگ، وہ تجارت کاروبار دنیا کے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے دنیا کی تجارت کاروبار خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر عبادت سے نہیں روکتی۔ جب وقت آ جاتا ہے تو تجارت ایک طرف، عبادت ایک طرف، جب وقت آ جاتا ہے اللہ کی عبادت تو تجارت کو روک دیتے ہیں اور اللہ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت ان کو کبھی بھی اللہ کی عبادت ذکر سے نہیں روکتی ہے۔ کیوں؟ وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہی حقیقی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ آج ایک بڑا بہانہ ہے ہم لوگوں میں، بڑی کوتاہیاں ہیں، کیا کریں، ملازمت ہے، ٹائم نہیں مل رہا ہے قرآن پڑھنے کا، کیا کریں، وقت ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، کیا کریں، یہ کام ہے، یہ دکان ہے، یہ تجارت ہے، یہ کاروبار ہے، یہ رشتہ داری ہے، نہیں مل رہے۔ اس کی وجہ سے کیا اس سے پہلے بھی کچھ لوگ ہیں، گزرے ہیں، جو تجارت نہیں کرتے تھے، کاروبار نہیں کرتے تھے، کیا وہ متقی پرہیزگار نہیں بنتے تھے؟ کیا ان کی تجارت ان کو روک دیتی تھی؟ بڑے بڑے تاجر گزرے جن کی ایک تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، بڑے بڑے ملک و سلطنت کے بادشاہ گزرے ہیں جن کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے۔ کیسے کیسے مسلمان، ایسے اللہ والے مرد اور عورت گزر گئی ہیں جن کے پاس خزانے خزانے ہوتے تھے لیکن کبھی اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ صحابہ کی مثال چھوڑیے، وہ صحابہ تھے،
لیکن عام لوگوں کی یہ حالت ایسی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی کتابوں میں ذکر موجود ہے، آج ہمارے بہانے ہیں، یہ کام ہے اسی لیے اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ ابھی ایک شخص سنانے لگا کہ ہماری کمپنی میں کچھ لوگوں نے کہا کہ رمضان المبارک آ گیا، ذرا جمعے کی چھٹی دے دیجئے تاکہ جمعے کی نماز پڑھ لیا کریں۔ لہٰذا کمپنی کے مالک نے چند نوجوانوں کو چھٹی دے دی، لیکن 2-4 لوگوں کو چھٹیاں نہیں دی، کہا کہ تم کو جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ میرے لیے بھی رمضان، اس کے لیے بھی رمضان۔ کہا کہ یہ پہلے بتاؤ کہ جمعہ صرف رمضان کے لیے ہے یا اور دنوں کے لیے بھی جمعہ ہے؟ کہا کہ جمعہ تو ہمیشہ ہے، رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے۔ کہا کہ جن لوگوں کو میں نے چھٹی دی ہے جمعہ کی نماز کے لیے، 12 مہینہ یہ لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، تم ابھی پڑھتے اس لیے تم کو چھٹی نہیں ملے گی۔ یہ فرق ہم نے بنا دیا، ہم نے کر دیا کہ وہ تو کرے گا، ہم نہیں کریں گے۔ یہ غیروں پر اثر ہے، غیروں پر اثر ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ 12 مہینہ یہ نوجوان کمپیوٹر پر 8-8, 9-9, 10-10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جمعہ بھی پڑھتا ہے، وہ خوشامد سے چھٹیاں لیتا ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے 2-4-10 منٹ وقت جلدی سے نکالتا ہے اور پڑھ کر کے پھر اپنے کام میں آ جاتا ہے۔ لہذا یہ پکا سچا مسلمان ہے، یہ رمضانی مسلمان ہے، اس کو ہرگز چھٹی نہیں ملے گی۔ آج حال یہ ہے، اللہ رب العالمین کے دین میں بٹوارے ہم نے کیا ہے، غیر نے نہیں کیا ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت، اس لیے تجارت کو بہانہ مت بنائیے کہ اس کی وجہ سے ان کو نماز کا وقت نہیں ملا، اس کی وجہ سے تلاوت کا وقت نہیں ملا، اس کی وجہ سے ذکر کا وقت نہیں ملا، اس کی وجہ سے یہ نہیں ملا، اس کی وجہ سے میں متقی نہیں بن سکا، اس کی وجہ سے مجھے تقویٰ نہیں آیا۔ یہ بہانہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ہمارے ملک کا، چھوڑیے صحابہ کا زمانہ، ہمارے ملک کا ایک بادشاہ گزرا ہے اور ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دونوں بڑے تاجر تھے۔ ایک ملک کا بادشاہ ہے تو ایک دنیا کا بہت بڑا وقت کا ولی بھی ہے اور تاجر بھی ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، جن کی قبر دلی میں موجود ہے، جو ماں کے دودھ پیتے پیتے 14 جز کے حافظ قرآن بن گئے تھے۔ اللہ، وہ ماں بھی تھی اور بچہ بھی تھا۔ ان کا جب ان کا انتقال ہوا تو وصیت کیے تھے انہوں نے کہ بھائی ہمارا نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس کے اندر میں 3 خوبیاں ہو یا 4 خوبیاں ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ عصر کی سنت کبھی بھی نہیں چھوڑا ہو، ایک تو یہ ہے کہ وہ کبھی بھی تہجد نہ چھوڑا ہو، ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے کبھی غیر اجنبی عورت کو گناہ کی نظر سے نہ دیکھا ہو۔ یہ 3 خوبیاں جس میں ہوگی وہی میرے نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور اگر ان خوبیوں کا آدمی نہیں ملا تو یہی مجھے دفن کر دینا، میں میدان محشر میں اللہ سے کہہ دوں گا تیری زمین پر تیرے بندے میں یہ خوبیاں نہیں ہے، دفن کر دینا۔ جب جنازہ رکھا گیا، اعلان ہوا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدرسے کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار، بڑے بڑے اہل اللہ سب ہیں، لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ کوئی اثر کا سنت کی پابندی کیا ہے لیکن نظر کی غلطیاں ہیں۔ نظر محفوظ ہے تو اثر کی سنت نہیں ہے، اثر کی سنت کی پابندی تو تہجد قضا ہے، تہجد قضا ہے تو جماعت چھوٹی ہوئی ہے، ساری خوبیاں ایک ساتھ نہیں ہیں۔ جب جنازہ اٹھانے کی باری آ گئی کہ اب کوئی بھی نہیں، چلو یوں ہی دفن کر دو بغیر نماز جنازہ کا، تو مجمع کو چیرتا ہوا ایک شخص ناٹے قد کا آ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے۔ لوگ راستہ دیے، پہنچے، کفن ہٹائے، چہرے پر پیشانی پر بوسہ دی اور کہا کہ ارے وقت کا ولی تو نے میرا راز فاش کر دیا، اگر تو یہ نہیں کہتا کہ یوں ہی دفن کر دینا تو پھر میں بھی نہیں آتا ہوں، لیکن کہیں اللہ کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے تم کو تو میں یہ خوبیاں دیا تھا، میرے ایک وقت کا ولی کا جنازہ پڑھے بغیر لوگ کیوں دفن کر دی؟ اس لیے میں آ گیا ہوں، راز فاش کر دیا تم نے میرا۔ الحمدللہ یہ 4 خوبیاں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ کبھی عصر کی سنت نہیں چھوڑا، جو سنت نہیں چھوڑے گا تو فرض کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔
اپنی نگاہوں سے کبھی غیر گناہ کے ساتھ کسی اجنبی عورت کو دیکھا ہی نہیں ہوں، کبھی میری تہجد بالغ ہونے سے لے کر کے اب تک کہ قضا نہیں ہوئی ہے، جماعت کبھی بھی نہیں چھوٹی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ فری بیٹھنے والا شخص؟ کیا یوں ہی کرایہ کھانے والا شخص؟ کیا یوں ہی عیش و آرام پینشن لے کر کے بیٹھ کر کے مزے لینے والا شخص؟ یہ کون ہے؟ تاریخ پڑھیے، یہ خواجہ شمس الدین التمش رحمہم اللہ ہیں، جو دلی اور ہمارے ملک کا ایک بادشاہ گزرے، اتنا بڑا ملک کا چلانے والا، نظام کو چلانے والا، ملک کو دیکھنے والا، ان کو تجارت، ان کے کاروبار، ان کی مصروفیات اللہ کے ذکر سے ان کو نہیں روک سکتے۔ آج ہم صرف بہانے بنا دیے ہیں، یہ بہانہ نہیں چلیں گے، یہ بہانہ اللہ کیا نہیں چلے گا۔ ہم کو پڑھائی نے مجھے نماز سے روک دی، میرے کام آفس نے مجھے یہ روک دی، مجھے فلاں فلاں فلاں، یہ سب کوتاہیاں ہیں، یہ بزدلی ہے۔ آج میرے بھائیو بزرگوں، محنت ہم نے کرنا عبادت میں بھی چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے کاموں میں بھی چھوڑ دیا ہے۔ مسلمان دونوں میں آج کمزور ہو گئے ہیں، آج وہ دنیاوی حالات اور معاملات میں بھی محنت نہیں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ عبادت میں بھی محنت نہیں کرتے ہیں۔ دنیا کے معاملات میں محنت بالکل نہیں۔ اگر کسی کا 2-4 گھر کرائے کے آ جائے تو بس فرصت میں بیٹھ گئے، باہر آئے نہیں، اب ہم کو اور کچھ دوسرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کے پاس میں کوئی ڈگری مل گئی، جب تک نوکری نہیں ملے گی وہ ہم یوں ہی بیٹھ کر کے باپ کے مال پر بوجھ بنے رہیں گے، وہ محنت دوسرا نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ محنت کرو، اپنے اندر میں حوصلہ بناؤ، چاہے چھوٹی سی تجارت کرنی کیوں نہ پڑے کیجئے۔ حلال روزی کے لیے تم ڈگریوں کے انتظار مت کیجئے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو شاندار نوکری ملے گی تب ہم محنت کریں گے۔ نوجوانوں، وہ زمانہ چلا گیا، اس زمانے کو لانے کے لیے ابھی بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسی حکومت، جیسے حالات، جیسے اس وقت میں ماحول ہے وہ بھول جائیے، ابھی اپنے آپ کو محنت کیجیے، روزی میں محنت کیجیے، وقت میں محنت کیجیے، اپنے کو کھپائیے، اپنے کو لگائیے، چاہے کیوں نہ ٹھیلے چلا کر کے حلال روزی بنانا پڑے، بناؤ میرے نوجوانوں بزرگوں، لیکن بیٹھ کر کے فالتو موبائلوں میں، گپ میں، چغل خوریوں میں، غیبتوں میں، سیاسی گفتگو میں لگ کر کے اپنے وقت کو مت برباد کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کبھی کبھی مدینے کے بازار چلے جاتے تھے اور دیکھتے تھے تاجروں کو غور سے۔ صرف آپ نبی نماز کے لیے نبی نہیں تھے، آپ صرف قرآن پڑھنے پڑھانے کے نبی نہیں تھے، آپ صرف رات کی تہجد بتانے والے ہی نبی نہیں تھے، آپ صرف تصوف کے بعد بتانے والے ہی نبی نہیں تھے، آپ صرف اس لیے نہیں تھے کہ ہم لوگوں کو جہاد کے میدان میں اتار دیں، نہ، آپ نبی بازاروں کے بھی نبی تھے، آپ تاجروں کے بھی نبی تھے، آپ کھیت میں کام کرنے والے باغوں کے بھی نبی تھے، سب کے نبی تھے۔ بازار جاتے تھے، تاجروں سے کھڑے ہو کر کے بات کرتے تھے، کبھی کبھی آپ گلوں اور راشن کو ہاتھ میں لے کر کے اس طرح دیکھا کرتے تھے، کیا حال ہے، کیسے بیچتے۔ ایک مرتبہ تشریف لے گئے مدینے کے بازار میں تو دیکھیں کہ گیہوں کا بوریا ہے، آپ نے ہاتھ اس میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد اندر سے کچھ گیہوں نکالا تو وہ گیہوں سوکھا سوکھا تھا، اوپر والا ذرا بھیگا ہوا تھا، پانی کے چھڑکاؤ اس میں تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 طرح کے رنگ کیوں ہے اس میں؟ اوپر والے میں پانی کا چھڑکاؤ معلوم ہو رہا ہے اور اندر والا میں نہیں ہے، وہ خشک لگ رہا ہے۔ اگر ایسا کر کے تم بیچتے ہو تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ آج دیکھو نا، ہوتا نہیں اسے، پرانی چیز کو پینٹ کر دو، اچھی بنا دو، یہ کیا دھوکہ ہے؟ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے پانی اس میں نہیں چھڑکا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہلکی سی بوندیں بارش ہوئی تھی شبنم کے ٹائپ پر، یہ کھلے ہوئے رکھے ہوئے تھے، اس لیے یہ پانی اس میں ذرا آسمان بارش کے پڑے ہوئے اور کچھ بھی نہیں اپنی طرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت تک کہ تیرے لیے تجارت کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ پورا دانہ ایک طرح سوکھ کر کے برابر نہ ہو جائے۔ اللہ، یہ ہے نبی کا کام، تجارت کرنے والوں کی تعلیم۔ آپ بازار میں گھومتے تھے، جاتے تھے،
ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا بنا رہے ہیں، سل رہے ہیں، دھاگے کو رگڑ رہے ہیں، چمڑوں کو ہاتھوں سے اس کو نرم کر رہے ہیں۔ کھڑے ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، جب صحابی کام سے فارغ ذرا ہوئے نظر اٹھائے تو آقا سامنے کھڑے ہو، خوش ہو گیا اور بالکل کام چھوڑ کر کے نبی کی طرف لب کا ہاتھ ملائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو لے کر کے اس طرح خوب رگڑ رہے، خوب رگڑ رہے، چھوڑ نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا اور بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ ہمیشہ کے لیے اس ہاتھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ محنت کی روزی ہے، یہ محنت مشقت کی روزی، یہ حلال کی روزی، یہ حلال کی تجارت ہے۔ صرف وہ شہر مارکیٹوں میں گھوم جانا، ایک کا 10 بنانے کے چکر میں حرام کاموں میں مبتلا ہو جانا، یہ آج تعلیم اور یہ آج یہ فن ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، محنت کرو۔ دنیا میں بھی سست ہم ہو گئے ہیں اور دین کے کام میں تو سست ہی ہو گئے۔ 20 رکعت کا نماز پڑھنا مشکل ہے آج۔ کیا گھٹنے میں درد، کیا پاؤں میں درد، کیا سر میں درد، کیا کمر میں درد، دن بھر ادھر ادھر ٹہلتا پھرتا، گھومتا پھرتا، دعوتوں کے لیے 8-8 گھنٹے نہیں 4-4 گھنٹے سفر کرتا، وہاں کمر درد، پاؤں درد، ہڈی درد نہیں، 20 رکعت کی رکعت پڑھنے میں بہت مشکل۔ کیوں؟ ہم کو دین سے محبت نہیں، نماز سے محبت نہیں، قرآن سے محبت نہیں، ہم کو ہماری غفلت روک رہی ہے۔ اللہ فرما رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، بہت سارے ایسے مرد ہیں جو ان کی تجارت، کاروبار، خرید و فروخت ان کو کبھی میری یاد سے غافل نہیں کرتی ہے۔ تجارت اپنی جگہ، اللہ کا وقت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اقام الصلاۃ، نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، دونوں کو اللہ نے ساتھ ساتھ بیان فرمایا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، تم جو غفلت میں رہتے ہو، نمازیں تم سے چھوٹ جاتی ہے، زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتے ہو، اللہ کے نام کا احترام نہیں کرتے ہو، ذکر نہیں کرتے ہو، کچھ وقت اللہ کے لیے نہیں لگاتے ہو، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ تم کل قیامت کے دن سے تم غافل اور بھول گئے ہو۔ اگر تم کو یہ یاد ہوتا کہ ایک دن ایسا دن آئے گا جس دن آنکھیں اور دل پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، یعنی جب اللہ کا جلال، جب فرشتے پکڑیں گے، گھسیٹیں گے اور حساب و کتاب کی طرف لائیں گے اور پکڑ پکڑ کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے، اگر تم کو وہ منظر، وہ یادیں، وہ حالات تیرے ذہنوں میں اگر ہوں گے تو تم کبھی بھی نماز چھوڑو گے نہیں، تم کبھی بھی غفلت میں نہیں رہو گے، کبھی بھی تمہاری زندگی دین سے ہٹ کر کے نہیں گزرے گی۔ لیکن تم اطمینان ہو گئے، یہ سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو بس پیدا کر دیا ہے، نہیں، یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، ایک ایسا دن آئے گا جس دن دل پھٹا کا پھٹا رہ جائے گا، آنکھیں اللہ کی عذاب کو دیکھ کر کے حیران رہ جائے گی، یہ کیا ہوا، کیا ہوا۔ جب اگر یہ یاد کر لیں گے میرے بھائی بزرگوں تو پھر یاد رکھیے کبھی بھی غفلت نہیں ہوگی، ہمیشہ فکر، چاقو چوبند، ہمیشہ ڈر، ایک ایک چیز پر سوچنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صبح فجر کی نماز نبی کے پاس پیچھے پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ چہرے مبارک صحابہ کی طرف کر کے پلٹیں اور بیٹھیں تو پہلی نظر پڑتی تھی کس پر؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ بڑی غور سے دیکھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور حضرت صدیق اکبر بھی ہم کو خوب غور سے دیکھتے تھے۔ جب نبی نے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر کا چہرہ ذرا بدلا ہوا ہے، تغیر ہے، آنکھیں سرخ ہے، رونے کے اثرات ہیں اس میں۔ آپ نے پوچھا ابو بکر کیوں رویا ہے؟ لگ رہا ہے تمہاری آنکھوں میں بہت تمہیں رونا ہوا ہے، چہرے میں ایک عجیب فکر مندی ہے، کسی نے ڈرایا، کچھ ہوا، کچھ حادثہ پیش آیا کیا؟ نہیں یا رسول اللہ سب ٹھیک ہے، نارمل ہے، کوئی پریشانی نہیں، کچھ تو ہے۔ آنکھیں بتا رہی تیری کہ تو بہت رویا ہے رات میں۔ نبی کے بار بار پوچھنے پر جواب دیتے یا رسول اللہ اگر آپ پوچھتے تو بتاؤں، ایک چیز نے مجھے رات بھر رلا دیا۔ کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، تاجر تھے۔ ایک عورت صبح آئی میرے دکان پر اور میرے دکان سے کپڑا خرید کر کے لے گئی۔
شام کو پھر وہی عورت کپڑا لے کر کے آئی اور یہ کہہ گئی کہ اے ابو بکر تیرے دکان کے یہ کپڑے مجھے پسند نہیں، اس لیے اس کو واپس لے لیجیے آپ اور میری قیمت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول میں کپڑا واپس لے لیا اور قیمت اس کی واپس دے دیا۔ شام کا وقت تھا، نماز عشاء پڑھ کر کے گھر جب گیا اور بستر پر پہنچا تو اچانک میرے دل میں ایک بات آئی۔ صحابہ کا مزاج تھا جیسے دکان سے ہٹنے سے پہلے حساب کتاب ہم کر لیتے ہیں، آج کی آمدنی کیا، خرچ کیا، کتنا دینا، کتنا لینا، کتنا ادھار، کتنا بقایا، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اسی طرح سے روزانہ آنکھ بند ہونے سے پہلے بستر پر ایک حساب کر لو، کتنا گناہ، کتنی نیکیاں۔ آپ بہترین مسلمان ہوں گے، آپ کی آخرت بن جائے گی، آپ نیکی والے بن جائیں گے۔ آپ کو اندازہ ہوگا آج اتنا گناہ میں کیا، آپ کو اندازہ ہوگا اتنا میں نے نیکی کی ہے، لیکن دونوں کا حساب کتاب ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، دونوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ اگر آنکھ بستر پر بند ہونے سے پہلے ایک سرسری نظر ڈالیے کہ ہم نے آج کتنی نیکیاں کیا، کتنا گناہ کیا، قسم خدا کی اللہ بہترین نیک آدمی بنا دے گا۔ اس آدمی کی تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا ہے جو صبح اور شام اپنی تجارت کا حساب و کتاب لین دین اچھا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول میں جب بستر پر گیا تو ایک بات یاد آئی، میرا کپڑا تو ٹھیک تھا، اچھا تھا، لیکن یہ عورت کپڑا لے کر کے گئی اور پھر واپس کر دی اور یہ کہہ دی کہ ابو بکر تیرے ہی کپڑے مجھے ٹھیک نہیں لگے۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ ابو بکر سے کہہ دے ابو بکر تیرا ایمان ہم کو ٹھیک نہیں لگا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ، بس یہ جملہ نے رات بھر مجھے رلا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص ہیں جن کی جنت کی بشارت بارہا رسول اللہ نے دی، وہ شخص ہیں جس کے کندھے پر نبی نے ہجرت کے وقت میں سوار ہو کر کے آئے۔ وہ ابو بکر جس کا مال اسلام میں سب سے پہلے لگا، وہ ابو بکر صدیق جس کی نیکیاں کا کوئی شمار نہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کے روضے کے بازو میں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ صرف ایک چیز پر رو جاتے ہیں جبکہ وہاں صحیح ہے معاملہ، لینا دینا ہے۔ آج کتنے کو ٹھگ کر کے سوتے ہیں ہم، کتنوں کو گالیاں دے کر کے سوتے ہیں، کتنوں کو غیبتیں کر کے سوتے ہیں، کتنوں کو دھمکا کر کے سوتے ہیں، کتنوں کے نیندیں حرام کر کے ہم بستر پر آتے ہیں، کتنے کے لقمے کو روک اور ٹوک کر کے ہم آتے ہیں۔ ہمیں احساس اس لیے نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب سے غافل ہیں۔ جس دن یہ ادا آ جائے گی، جس دن یہ خیال آ جائے گا ہے مجھے پیدا کرنے والا وہ میرا حساب لینے والا بھی ہے، تو پھر یہ باتیں نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ رمضان، یہ تراویح، یہ ماحول اس لیے نہیں دیا ہے کہ صرف کھا پی کر کے وقت گزار دو۔ رمضان سے سبق لیجئے، روزے سے سبق لیجئے، قرآن کی تلاوت سے عبرت لیجئے، اللہ کی عبادت کر کے کچھ اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کیجئے۔ یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ تو اس آیت کریمہ کے ضمن میں دو کام کرنے ہم کو اور آپ کو، ایک تو دنیا کے کام میں بھی بہت محنت اور مشقت کرنی ہے، تعلیم میں اچھی تعلیم حاصل کیجئے، تاجر ہے سچے تاجر بنیے، محنت کیجئے، محنت کی روزی حاصل کیجئے، جہیز کے سامان پر گھر بھرنے کی نیت اور ارادے میں مت رہیے، کسی کو ٹھگ کر کے تجارت کو بڑھانے کی نیت میں مت رہیے، اپنی چالاکی اور اپنے ہنر کی وجہ سے غریبوں کو ذلیل اور رسوا مت کیجئے، محنت کیجئے، چاہے سڑک پر بیٹھ کر کے ٹماٹر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے، محنت کیجئے۔ سست ہو گئے دنیا، اور یہ مرد حضرات بھی ہو گئے ہیں اور ماں بہنیں بھی سست ہو گئی ہیں، وہ بھی سست۔ گھر کا سارا کام کرنے والیوں سے کرا کر کے فرصت، کیا ہو گئے؟ فرصت، نو ٹینشن۔ کپڑا کام کرنے والی صاف کر رہی، برتن کام کرنے والی صاف کر رہی، گھر بھر سب صفائی دھلائی کون کام کرنے والی کر رہے۔ ارے ماں بہنوں اب تم کیا کر رہی ہو گھر میں؟ نہ تیرے پاس تہجد ہے، نہ تیری نماز ٹھیک ہے، نہ تیرے قرآن ٹھیک ہے، نہ تیرے حیا ٹھیک ہیں، پھر کر رہی ہیں کیا؟ جب کپڑا اس سے صفائی ہو گئی، کھانا اس سے بن گیا، گھر کی صفائی اس سے ہو گئی، تب آج مسلمان معاشرے میں عورتوں کے ماں بہنوں کا بس ایک ہی کام رہ گیا، موبائل دیکھنا، سیریل دیکھنا، فلم دیکھنا، غیبتیں کرنا، گھنٹوں سسرال کی شکایت میکے میں کرنا، میکے کی شکایت گھر میں کرنا۔
اس عورت کی باتیں اس کو لگانا، اس عورت کی باتیں اس کو کہنا، یہی رہ گیا ہے۔ اور اگر یہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتی، اپنے ہاتھ سے برتن دھوتی، اپنے ہاتھ سے گھر کی صفائی کرتی، اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ ذکر کے ساتھ میں کھانا پکا کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی، قسم خدا کی یہ ان گناہوں میں ان کا وقت نہیں لگتا۔ یہ آج مسلمان ماں بہنوں کی حالت بھی یہ ہے۔ ہاں اگر تم کام والی کو رکھ کر کے اگر تمہارے روزانہ 5 جز کی تلاوت ہوتی ہے تو چلو یہ کہا جائے گا اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو تم اپنی دولت سے ایک اور کام آخرت بنا رہی ہو۔ لیکن پوچھا جائے تو پورے رمضان میں کتنے ماں بہنیں ایسی ہوگی جن کا ایک قرآن ختم بھی نہیں ہوا ہوگا، صرف ان کا وقت سحری بنانے میں اور افطار بنانے میں چلا گیا ہوگا، بازاروں کی تفریح اور اس کے پروگراموں میں چلے گئے ہوں گے۔ میری ماں بہنوں بزرگوں، حساب ہے، حساب ہے۔ فاطمہ کی سیرت پڑھو میری ماں بہنوں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھیے۔ اے نوجوانوں، بزرگوں، حضرت علی کی سیرت پڑھیے۔ یہ ناچنے والوں کی، تھرکنے والوں کی، ان کی خوشی کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنی قبر کو خراب مت کیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت علی کہنے لگے ایک موقع پر، فاطمہ کچھ معلوم تجھے؟ کہا کہ نہیں معلوم مجھے۔ کہا کہ آج بہت سارے خادمہ اور خادم یعنی غلام اور باندیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں اور آپ ہر ایک ضرورت مند کو دے رہے ہیں، ہر ایک ضرورت مند کو دے رہے ہیں۔ کسی کو غلام دے دیا، کام کرنے والے کو دے دیا، کسی کو باندی دے دیا۔ اے فاطمہ جلدی جاؤ، دیکھو تیرے کام کرتے کرتے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، تم صاف نہیں کر پاتی۔ گھر کے کام، بچوں کا کام، وہ بھی بچے والی تھی، حسن اور حسین ان کے پاس ہے، زینب ہے، اللہ اکبر۔ وہ حسن جس سے کسی نے پوچھا تھا ارے حسن اتنا تو نیک بخت اس کم عمر میں کیسے بن گیا؟ کیا جواب دیے؟ کہا کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس ماں کے سر کا بال آج تک میں نہیں دیکھ سکا ہوں۔ جب میری ماں اتنی نیک ہے تو میں کیوں نہیں نیک بنوں گا؟ آج عورتیں ماں بہنوں کے حالات گھر کی جو ہیں بہت ہی خطرناک ہیں۔ جہنم کے ایک ایسا گرم لو چل رہا ہے گھروں میں، بدلنے کی ضرورت ہے ماں بہنوں کو۔ اگر نہیں بدلیں گے، اگر نہیں اپنے آپ کو اگر اسلام کی تہذیب و تمدن میں لائیں گے تو دشمن اسلام کی نظریں لگی ہوئی ہے، کوئی بچا نہیں سکے گا۔ نہیں، دل نہیں چاہتا کہ جا کر کے اپنے ابا سے کوئی خادمہ مانگ لو، جاؤ دیں گے۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت فاطمہ آئی، کھڑی ہو کر کے دیکھتے رہ گئی اور دیکھ کر کے واپس پھر چلی گئی، نہیں کہہ سکی۔ حضرت علی سے جا کہنے کہ نہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے والد سے کہوں کہ مجھے ایک باندی دے دیجئے، خادمہ دے دیجئے، میرا ہاتھ بٹا دے۔ نہ، واہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری ماں بہنوں، ہمارے تیرے کیا نام ہیں؟ لاکھ اس دنیا کے دولت مند بیٹی ہو یا دولت مند بیوی ہو، یہ کچھ کام نہیں آئیں گے، تیرے اعمال اور کردار ہی کام آئیں گے۔ پھر دوسرے دن پھر بھیجی حضرت علی، جاؤ نہیں ایک دے دے گی۔ پھر آئی اور کھڑے ہو کر کے چپ چاپ چلی گئی۔ تیسرے دن پھر حضرت علی بھیجیں کہ نہیں دے دیں گے، تم بولو تو جا کر کے۔ فاطمہ بولی کہ نہیں میں بول نہیں سکتی ہوں، اگر تم کو بولنا ہے تم بولو۔ لیکن حضرت علی تھے، آج کے مٹھ پھٹے داماد کے طرح نہیں تھے کہ فوراً مانگ لے جا کر کے، فوراً مانگ لے، نہ اپنے سے مانگ سکے تو بیوی کو لگا دے، بیوی سے نہ تو دوستوں کو لگا دے۔ ارے انٹرنیشنل فقیر مت بنو، محنت کرو تم۔ اس فقیر میں جو مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر کے مانگتا ہے، اس فقیر سے یہ بہتر ہے جو ذرا گھما پھرا کر کے مانگتا ہے۔ نہ میں بھی نہیں کہہ سکوں گا۔ 3 دن گزر گئے، حضرت فاطمہ آ کر کے کہہ نہیں سکی، کپڑے پرانے ہیں، مشکیزہ اٹھاتی ہیں پانی کا تو یہاں اس کے دھبے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہے، نبی اگر اللہ سے کہتے تو قسم خدا کی جنات فرشتے سب فاطمہ کے کام کرنے کے لیے آ جاتی۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ہم اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو گئے، دنیا کے کاموں سے بھی غافل ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟
جب 3 دن بات چیت بھی رسول اللہ کی نہیں ہوئی تو خود نبی ایک دن گھر پہنچے، بیٹی تم روز 3 دن سے آ رہی ہو لیکن میں اتنا مصروف ہوں اور لوگ اتنے میرے پاس ہیں جس کی وجہ سے تم سے بات نہیں میں کر سکا اور تو بھی مجھ سے بات نہیں کر سکی، اچھا آنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ کے رسول پوچھے تو اللہ کے رسول سے حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ علی ہے نا روز مجھے 3 دن سے بھیج رہے تھے کہ جاؤ ایک خادمہ لے آؤ، تیرے ہاتھ بٹا دیں گے، جھاڑو دے دیں گے، گھر کی صفائی کر دیں گے، پانی ذرا مشکیزے میں اٹھا کے لا دیں گے، تیرے کپڑے صاف کر دیں گے۔ اس لیے میں 3 دن گئی حضرت علی کے حکم پر، لیکن ہمت نہیں ہوا آپ سے کہنے کا سب کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا بیٹی اس سے بہتر ایک چیز دو تم کو جو یہ سارے کاموں سے بہتر ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ ہاں بولیے میں۔ اللہ کے رسول فرمانے بیٹی سونے سے پہلے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، دنیا کے عیش و آرام سے بہترین یہ نعمت ہے اللہ۔ بیٹی اس کو اپنا لو تم، سونے سے پہلے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کر کے سنو، دنیا کے عیش و آرام، خادماؤں، غلاموں، سب سے بہتر یہ نعمت تیرے لیے میں دے رہا ہوں اور محمد دے رہا ہے، اس کو قبول کر لے بیٹی۔ آج کی بیٹیاں ہوتی کہ ابا رکھ یہ سب کام، یہ پڑھنا قرآن وظیفہ سب رکھ، پہلے ہم کو کچھ دے دیجئے ورنہ ہم کو گھر میں جینا حرام کر دے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابا جان ٹھیک ہے یہی کروں گے لیکن کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی خادمہ نہیں رکھوں گی۔ اللہ اکبر، وفات تک کے خادمہ حضرت فاطمہ نہیں رکھی اور وفات سے پہلے کچھ دیر پہلے